عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس میں یعنی ممنوع اور حرام سودوں کی بہت ہی صورتیں اور شکلیں بیان ہوئیں. نمبر 1، لا تلقوا الرکبان، قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو شہر اور منڈی سے باہر وصول نہ کرو. یہ شکل یہ ہے کہ باہر سے تجارتی قافلہ یا ایک شخص اپنا تجارت کا مال لے کر آ رہا ہے منڈی میں فروخت کرنے کے لیے. ایک شخص کو علم ہو جائے، وہ منڈی سے باہر اس کو پکڑ لے جا کر اور جا کر سودا اس سے کرے، اس کو منڈی آنے کا موقع نہ دے کہ وہ منڈی آئے، مارکیٹ کے ریٹ چیک کرے، گھوم پھر کر اپنے مال کو فروخت کرے، بلکہ وہ راستے میں اس کو روک لے اور وہیں اس سے سودا کر لے. اکثر دیہاتوں سے لوگ شہر کی منڈیوں میں آتے ہیں اور ان میں بیچاروں میں سادگی ہوتی، زیادہ چالاکی نہیں ہوتی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص مال خریدنے آ گیا، چلو بیچ دو، میں نے واپس لوٹنا بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ منڈی جاؤں، مال نہ بکے، پھر واپسی میں لیٹ ہو جائے، بہت سی مشاکل ہو سکتی ہیں، تو وہیں سودا کرنے پر مجبور ہو جائے. شریعت نے روکا نہیں، اس کو منڈی آنے دو تاکہ وہ ریٹ چیک کرے، مارکیٹ کو دیکھے. کیونکہ اگر آپ نے وہ سودا اسے کر لیا اور کم قیمت کی تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ مارکیٹ میں جب آ کر چیک کرے گا تو اس کو افسوس ہوگا، اس سے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوں. اور آپ نے اس کو مارکیٹ سے روکا. جو تاجر بار بار مارکیٹ آئے گا، منڈی آئے گا اور اپنا سودا کرے گا، اس کو تجربہ حاصل ہوگا مال بیچنے کا، اور اس کو مارکیٹ کے مزاج کا اندازہ ہوگا. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دیہات سے بندہ آ گیا اپنا مال بیچنے اور اس کو جانے کی فکر بھی ہے کہ رات کہاں گزاروں گا، تو اپنا مال پھر وہ سستے داموں لوگوں کو بیچتا ہے، تو لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ فائدہ یہ اکیلا سمیٹنا چاہتا ہے. یہ تو شخص یعنی ایک تاجر ہے اور خرید و فروخت میں یہ بڑا ماہر، اس نے پہلے ہی جا کر اس کا راستہ روک لیا اور وہ مال خرید کر اسٹور کر لیا. اب وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو آہستہ آہستہ نکالے گا اور مہنگے دام میں فروخت کرے گا، اور جو حقیقی حقدار ہیں وہ اس سے محروم ہوں گے. تو بہت سی حکمتوں کے تحت اللہ کے پیارے رسول نے اس بات سے روکا کہ جو قافلے باہر سے آتے ہیں شہروں میں اپنا مال بیچنے کے لیے، ان کا راستہ مت روکو، ان کو منڈیوں میں آنے دو اور سودا وہاں آ کر کرنے دو. دوسری چیز فرمایا کہ بلا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. دو شخص سودا کر رہے ہیں، یہ کتنے کا؟ 100 روپے کا. ٹھیک ہے، میں 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ بیچ میں ٹپک پڑے کہ بھائی میں یہ 120 میں خریدنے کو تیار ہوں. ناجائز. یا آپ اس شخص سے کہیں کہ آپ اس کو 100 روپے کا خرید رہے ہیں، میں آپ کو یہ چیز 90 روپے میں دینے کو تیار ہوں. حالانکہ ان کا سودا بھی چل رہا ہے، ان کی بات ختم نہیں ہوئی. تو اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو. اگر آپ کے پاس مال ہے یا آپ وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ انتظار کریں. ان کا سودا اگر طے پا جاتا ہے تو ان کی قسمت ہے، وہ اس کے حقدار ہیں. اور اگر طے نہیں پاتا پھر آپ اپنا ریٹ پیش کریں یا اپنی بات آپ پیش کریں. جب تک بھائی کا سودا مکمل نہ ہو اس وقت تک آپ بات کرنے کے مجاز نہیں. اور یہی بات آپ نے بھائی کے نکاح پر نکاح کرنے کی ہے کہ ایک بھائی کہیں منگنی کا پیغام دیتا ہے اور وہ لوگ سوچ لیں کہ ہم قبول کریں یا نہ کریں، اور آپ وہاں پہنچ جائیں اور کہیں کہ میری طرف سے پیغام آپ وصول کر لیجئے، اور یہ نکاح مجھے دے دیجئے. نہیں، جب تک ان کا فیصلہ فائنل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. اور تیسری بات، پہلی جو چیز گزری ہے قافلوں کو روکنے کی، اس میں شریعت کا ایک امر اور بھی ہے. اگر آپ نے قافلے کو روکا اور سستا سودا خرید لیا
اب وہ شخص منڈی میں پہنچا تو وہاں اسے علم ہوا کہ یہ سودا جو میں نے 50 روپے کا بیچا ہے یہ تو 100 روپے کا، تو اس کو فسخ کرنے کا اختیار شریعت نے دیا کہ اس شخص کے پاس جائے اور جا کر کہے آپ نے ظلم کیا اور میرا حق مارا، اپنے پیسے واپس لو اور میرا سامان مجھے واپس کرو تاکہ میں اس کو صحیح طریقے سے بیچ سکوں۔ شریعت نے اسے وہ سودا فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے کیونکہ اس شخص نے اس کا راستہ روک کر ظلم کیا۔ تیسری چیز جو ہے فرمایا کہ ولا یبع حاضر لباد، شہری آدمی حاضر شہر میں رہنے والا اور باد بدو دیہات میں رہنے والا، فرمایا کہ شہری آدمی دیہاتی کے لیے مال نہ بیچے، مال دیہاتی آدمی کا اور شہری کہے کہ میں آپ کا مال بیچ دیتا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو۔ یہ مسئلہ آگے اور تفصیل سے آ رہا ہے کہ حدیث آگے آ رہی ہے، حدیث نمبر 259، وہاں زیادہ انشاءاللہ تفصیل ہوگی، اس کو وہاں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اور چوتھی چیز ولا تسر الابل والغنم، اور اونٹ اور بکری کو مسرات نہ بنا، اونٹ اور بکری کو مسرات نہ بنا۔ مسرات ایک شکل ہے سودے کی، یعنی آپ اپنی اونٹنی بیچنا چاہ رہے ہیں یا بکری یا گائے بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ 1 یا 2 وقت کا دودھ روک لیں اس کے تھنوں میں اور اس کا دودھ نہ دھوئیں تاکہ اس کے تھن پھول جائیں، اور جب خریدار اس کو خریدے میں کہوں چیک کرو کتنا دودھ دیتا ہے، اب دودھ اس کا 2 دن کا جمع ہے، بالٹی بھر گئی 15 کلو دودھ جمع ہو گئے، وہ کہ سبحان اللہ بڑا دودھ والا جانور، تو خوش ہو کر وہ اس کے زیادہ پیسے لگا دے۔ یہ مسرات۔ اگلے دن جب بیٹھا دودھ دونے کے لیے پتہ چلا کہ دودھ جو ہے وہ 1 کلو بھی نہیں نکلا، 2 کلو 3 کلو، مانا دھوکہ ہو گیا۔ یہ عمل مسرات کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانور کو جو بیچنا چاہتے ہو مسرات نہ بناؤ اور محض زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے اس کے تھنوں میں دودھ نہ روکو، یہ خیانت ہے اور دھوکہ ہے۔ لیکن اب یہ سودا اگر ایسا ہو گیا، ایک شخص نے اپنی اونٹنی یا اپنی گائے مسرات کر کے بیچ دی، اگلے دن اس شخص پر یہ منکشف ہوا کہ جیسے مسرات اور دھوکہ ہو گیا، فرمایا کہ من ابتاعها، جس شخص نے مسرات گائے یا اونٹنی خرید لی، فهو بخیر النظرین، اس کو 2 میں سے ایک اختیار حاصل۔ اب اس کو اختیار ہے 2 میں سے ایک کام کر سکتا، بعد ان یحلبہ، دودھ دھونے کے بعد 2 میں سے ایک کام کر سکتا، ان راضیہ امسکہ، یا تو وہ راضی ہے کہ چلو وہ خیانت کر گیا، اللہ اس کو سمجھے، اللہ اس کو نمٹے گا، تو میں صبر کر لیتا ہوں زیادہ اجر لینے کے لیے، اور وہ اس پر خاموشی اختیار کر لے تو اس کو اختیار ہے۔ وَإِن سَخِطَهَا، اور اگر وہ اس سودے پر ناراض ہے، رَدَّهَا، تو اس کو وہ لوٹا سکتا ہے، وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ، لیکن جب لوٹائے گا تو 1 صاع کھجوریں بھی ساتھ لوٹائے گا، کیونکہ اس نے اس کا 10-12 کلو دودھ پیا اس کا، تو اس کے جو دودھ پیا ہے اس کے بدلے 1 صاع کھجوریں، 2.5 کلو کھجوریں ساتھ لوٹائے گا تاکہ معاملہ اس کا بالکل بے باک ہو جائے۔ معنی یہ کہ ایک شخص نے گائے خریدی، بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ مسرات ہے، اب اس کو دونوں اختیار، چاہے تو خاموشی اختیار کر لے اللہ سے اجر دینے کے لیے تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اور چاہے تو وہ واپس کر دے، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ واپسی کا اختیار 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد واپس کرنے کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن جب واپس کرے گا تو 1 صاع کھجوریں بھی واپس کرے گا۔ اب یہاں پھر فقہائے احناف کا ذکر کرنا پڑ گیا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خلاف عقل ہے، خلاف قیاس ہے، کہ جب وہ اونٹنی واپس کرے گا تو 1 صاع کھجوریں کیوں، 1 صاع کھجوریں کیوں؟ ہو سکتا ہے دودھ 15 کلو پیا ہو سکتا ہے 5 کلو پیا ہو، تو دودھ میں کمی بیشی ہو سکتی، لیکن کھجوریں 1 صاع ہی دینی، تو قیاس یہ کہتا ہے کہ کھجوریں دودھ کی مقدار پر دینی چاہیے۔ یہ حدیث خلاف قیاس، خلاف عقل، مگر صحیح بخاری کی حدیث۔ اب انہوں نے قانون بنایا، بڑے افسوس کی بات، قانون بنایا کہ ایسی حدیث جو صحیح ہو لیکن خلاف عقل ہو، خلاف رائے ہو،
خلاف قیاس ہو تو اس کے راوی کو دیکھا جائے گا وہ فقیہ ہے یا نہیں. اگر راوی غیر فقیہ ہو تو وہ حدیث مردود ہے اور قابل قبول نہیں. اس کا راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ محدث امت، 5575 حدیثوں کا حافظ. یہ تو غیر فقیہ، لہذا یہ حدیث مردود ہو گئی. یہ قاعدہ بنایا گیا اس مسئلے میں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. تعصب کی انتہا، ایسا تعصب ستیہ ناس ہو اس تعصب کا کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تک پر جرح کی، صحابہ تک پر جرح کی. اگر ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے تو پھر کون فقیہ ہے؟ اگر 5000 حدیثوں کا حافظ فقیہ نہیں ہے تو فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کسی نے کہا نا کہ میرے امام میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں اپنے علم کے زور سے. یہ فقیہ، یہ فقہ ہے یا جھوٹ ہے؟ ستون لکڑی کا، آپ اس کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. یہ فقاہت ہے یا جھوٹ ہے؟ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ چور گھر میں داخل ہوا، چوری کی، سامان سمیٹا، دوسرا چور اس کے ساتھ باہر کھڑا ہوا. 2 چور چوری کرنے گئے، ایک گھر میں کود گیا، ایک باہر کھڑا. جو گھر میں کودا اس نے سامان سمیٹا اور سامان سمیٹ کر گٹھڑی باندھی اور باہر والے کو دے دی. وہ لے کے چلا گیا، پیچھے پیچھے یہ بھی آ گیا. مسئلہ یہ اٹھایا، سوال یہ اٹھایا محترم فقیہ صاحب نے کہ حد کس پر قائم ہو، اندر جانے والے پر یا باہر لے جانے والے پر؟ فقیہ صاحب کا جواب یہ ہے کسی پر قائم نہیں ہو. جس نے چوری کی وہ لے کر نہیں گیا، جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی. یہ فقاہت، یہ فقاہت ہے. یہ منظم ڈاکہ ہے، ایک پلاننگ کے تحت منظم ڈاکہ. تو اندر جائے گا، میں باہر کھڑا ہوں، یہ فقاہت. لیکن 5575 احادیث کا راوی فقیہ نہیں ہو سکتا. لا حول